السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ باب نمبر 37، سفر کے دوران دو نمازوں کا جمع کرنا۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين صلاة الظہر والعصر في السفر اذا كان على ظہر سیر ويجمع بين المغرب والعشاء۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگتے ظہر اور عصر اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ جمع کر لیتے تھے۔ جمع کرنا بین صلاۃ ظہر والعصر یعنی ظہر اور عصر کے درمیان، اذا کان علی ظہر سیر جب بھی آپ سفر میں ہوتے، یعنی سفر کے دوران نمازوں کا جمع کرنا کہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں۔ ہر نماز کو اپنے وقت پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے راستے کی سفر کی مشقتیں اور سفر میں آنے والی بعض اوقات بعض رکاوٹیں اس کی وجہ سے کہیں نماز میں تاخیر نہ ہو جائے، تو آپ ظہر اور عصر کی نماز یہ دونوں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو جمع تقدیم یا جمع تاخیر، یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لینا جمع تقدیم ہے، اور عصر تک ظہر کو مؤخر کر کے اور اس وقت میں دونوں نمازوں کو پڑھنا جمع تاخیر ہے۔ تو اس طرح جمع کر کے دونوں نمازوں کا پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے۔ یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہی سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عصر اور مغرب کو اکٹھا کریں یا آپ مغرب اور عشاء کے ساتھ عصر کو ملا کے اکٹھا کریں، ایسے نہیں ہے۔ یعنی ظہر اور عصر اکٹھی ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء اکٹھی جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی فجر کے ساتھ کوئی نماز جمع کر کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ فجر وہ اپنے وقت میں وہی اکیلی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ آپ دن میں کوئی ایسے مصروف ہو گئے کہ آپ کو ظہر اور عصر پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو پھر وہ بحالت مجبوری آپ مغرب کے وقت میں اپنی وہ پہلی جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں انہیں ادا کریں گے۔ جیسے کہ خندق کے دن مسلمان کافروں کے ساتھ مقابلے میں اس حد تک مصروف رہے کہ آپ کی ظہر اور عصر کی نمازیں نہ پڑھی جا سکیں، تو پھر وہ نمازیں رات کو جا کر آپ نے پڑھی ہیں، بلکہ مغرب بھی نہیں پڑھی گئی، عشاء کے وقت میں جا کے ساری نمازوں کو پڑھا گیا۔ تو وہ ایک بہت ایمرجنسی کیس ہو، مجبوری ہو تو تب ہے، وگرنہ عام سفر کے حالات میں مغرب کو اور عشاء کو اکٹھا کریں، ظہر اور عصر کو اکٹھا کریں، اور فجر کو اپنے وقت پر ادا کریں۔ اگلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بکر وعمر وعثمان كذلك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا، اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم ان سب کا بھی یہی معمول تھا۔ صحب تو میں ساتھ رہا، لا یزید فی السفر سفر میں زیادہ نہیں کرتے تھے، علی رکعتین 2 رکعتوں سے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر نماز کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ پچھلی حدیث میں نمازوں کو جمع کرنا سفر میں، اور اس حدیث میں دوران سفر نماز قصر کر کے پڑھنا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ میں رہا ہوں،
تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ سفر میں نماز قصر ادا کرتے تھے، جو 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء اس کو 2 کر کے پڑھتے تھے، رکعتین 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ فجر کی نماز ہے ہی 2 رکعت، تو وہ 2 ہی پڑھے جاتے ہیں فرض، لیکن فجر میں یہ ہے کہ اس کی سنت بھی سفر میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے فرض 2 ہی ہیں تو 2 ہی پڑھے جائیں گے۔ پھر ظہر ہے تو اس کی 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور جو سنت ہے وہ معاف ہے۔ پھر مغرب ہے تو مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، وہ 3 پورے پڑھیں گے، اس میں قصر نہیں ہے، سنت معاف ہے۔ پھر آپ کی عشاء ہے تو عشاء میں بھی 4 کی جگہ 2 فرض پڑھیں گے، اور سنت نہ پڑھیں معاف ہے۔ اور وطر جو ہے وہ پڑھنا ہوگا، سفر کے دوران وطر کی نماز پڑھی جائے گی، جیسے کہ ہم نے پہلے ایک درس میں اس پر تفصیل سے بات کی تھی۔ تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور خلفائے راشدین کی بھی۔ آگے جمعہ کا بیان ہے۔ ان سہل بن سعد ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رجالا تماروا فی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ای عود ہو فقال سہل من طرفاء الغابہ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى۔ سہل بن سعد ساعدی ان سے روایت ہے، لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کس لکڑی کا ہے، تو حضرت سہل نے کہا کہ جنگل کی ایک جھاؤ نامی لکڑی ہے، اس درخت کا بنا ہوا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے اللہ اکبر کہا، اس حال میں کہ آپ ممبر پر ہی تھے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، پھر ایڑیوں کے بل پچھلی جانب نیچے اترے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر لوٹے یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ پھر لوگوں کی طرف توجہ کی اور ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم میری اقتداء کرو اور تم میری نماز سیکھ لو۔ ایک روایت میں کہ آپ نے ممبر پر نماز پڑھی، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور آپ ممبر ہی پر تھے، پھر پچھلے پاؤں نیچے اترے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں ایک تو لوگوں کے بارے میں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے ممبر کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ یہ کس لکڑی کا ہے، تو اس ممبر کے بارے میں پھر صحابی رسول نے بتایا حضرت سہل بن سعد کہ بھئی یہ ایک جھاؤ نامی ایک درخت ہے جنگل میں، تو اس کا بنا ہوا ممبر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقہ کو بیان کیا کہ انہوں نے اس ممبر پر نماز پڑھائی، تو نماز پڑھاتے ہوئے آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے قیام کیا اور ممبر ہی پر آپ نے رکوع کیا، لیکن جب سجدہ کرنا تھا تو پھر آپ پیچھے آئے اور پیچھے آ کر آپ نے یعنی ممبر سے نیچے اتر کر ممبر کی جو جڑ ہے اس میں آپ نے سجدہ کیا، اور پھر بعد میں آپ نے یہ لوگوں کو بتایا کہ بھی میں نے یہ ایسا کیا ہے تاکہ تم میری نماز کو دیکھ لو، مجھ سے اپنی نماز کو تم سیکھ لو۔ ایک تو اس میں یہ جو مشکل لفظ ہیں، رجال آدمی، تمارو جھگڑا، عود لکڑی کو کہتے ہیں، طرفا جھاؤ کا ایک درخت ہے، کبرا اللہ اکبر کہا، ثم رکع پھر رکوع کیا، وراء آپ کے پیچھے، نزل القہقرہ پچھلے پاؤں اترے، اصل الممبر ممبر کی جڑ یعنی ممبر کے نزدیک، انما صنعت هذا بے شک میں نے یہ کیا، لتأتموا تاکہ تم میری اقتداء کرو، ولتعلموا صلاتی اور تم میری نماز سیکھ لو۔ جیسے میں نے
یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر قیام، رکوع اور پھر سجدے کے لیے پیچھے اترنا اور اتر کر پھر سجدہ کرنا، ایسا عمل صرف کسی کو سکھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ روٹین نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ اس وقت آپ نے اپنے صحابہ کو اپنی نماز دکھانی تھی اور سکھانی تھی اور تربیت کرنی تھی، اس لیے آپ منبر پر اوپر کھڑے ہوئے کہ لوگ دیکھ لیں کہ قیام کیسا ہے، رکوع کیسا ہے، اور آپ کی وہ کیفیت قیام اور رکوع کی کیسی ہے، تو اس لیے آپ اوپر کھڑے ہوئے، ورنہ عام حالات میں آپ اپنے پیچھے مصلی پر کھڑے ہو کر ہی قیام، رکوع اور سجدے کرتے تھے۔ تو اس وقت آپ نے دانستہ طور پر اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو سکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو اس لیے اگر آپ نے کسی کو سکھانا ہو تو سکھانے کے لیے بعض اوقات کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو روٹین نہیں بنا سکتے آپ۔ اور پھر اسی طرح اس سے یہ بات بھی کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والے یا ان کے پاس آنے والے جو لوگ ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ سکھائیں۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے وہ طریقہ سیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ نے اپنی عبادات کے بارے میں صحابہ کو تلقین کی ہے کہ میری یہ عبادات جو ہیں ان کو دیکھ لو اور مجھے جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی ویسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ میرا قیام کیسا ہے، میں ہاتھ کہاں باندھتا ہوں، میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کرتا ہوں، رکوع میں کیسے ہوتا ہوں، سجدے میں کیسے جاتا ہوں، سجدے سے کیسے اٹھتا ہوں۔ اور صحابہ نے الحمدللہ وہ ساری چیزیں پھر سیکھ کر اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے، اور وہ نقشہ پورا نماز نبوی کے اندر پورا جیسے انہوں نے دیکھا صحابہ نے اس کو بیان کر دیا، اور ایک ایک چیز، ایک ایک آپ کا ایکشن جو ہے، آپ کا وہ اس وقت کا عمل جو ہے وہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ آپ کا ہاتھ باندھنا، آپ کا رفع الیدین کرنا، اور رفع الیدین میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اب اس کے باوجود کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ سیکھے اور نہ اس میں غور کرے، اور اپنی ائمہ اور اپنی مولوی اور اپنی جماعت اور اپنی جو گروہ ہیں ان کے پیچھے آنکھیں بند کے لگے رہیں، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ نماز نبوی سیکھیں، کہ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بڑے آسان طریقے سے سکھائی ہے اور صحابہ نے سیکھی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو بھی سکھائی ہے، تو وہ نماز سیکھیں اور اس نماز کو ادا کریں۔ نماز میں 100 نمبر لینے کی کوشش کریں۔ 100 نمبر دو ہی شکلوں میں ملیں گے، ایک کہ آپ اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ پڑھیں، آپ جو آپ کا طریقہ ہے، پھر آپ کو نماز میں انشاءاللہ 100 نمبر ملنے کے چانس ہے۔ اب اگر ایک بندہ رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو وہ ایک سنت کا تارک ہے، اور ایک سنت کا تارک ہونا، ایک رکعت میں اگر وہ ایک دفعہ اس سنت کو چھوڑ رہا ہے تو وہ 10 نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ ایک بندے کو ہاتھ باندھے، آپ بعض لوگ دیکھیں گے صرف سستی اور تساہل ہے کہ جان بوجھ کے ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ سیدھے کر کے کھڑے رہتے ہیں، اور بعض صرف ناف کے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیتے ہیں، تو یہ تساہل کی شکلیں ہیں۔ اب کیا تکلیف ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیں گے، صحیح طریقے سے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر لے آئیں گے، تو اس میں کیا ان کو تکلیف ہوگی، لیکن ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ لٹکا کے کھڑے، اور اس عمل کو اور اس اجر کو برباد کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کریں۔ اور جیسے اس میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جان بوجھ کر، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی اونچی جگہ پر امام کو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھانی چاہیے، یہ ابو داؤد کی ایک روایت بھی یہاں نقل کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اذا اما الرجل القوم فلا يقومن في مقام ارفع من مكانهم
جب کوئی شخص قوم کی امامت کرائے تو وہ ان سے بلند مقام پر کھڑا نہ ہو. تو یعنی یہ صرف تربیت کے لیے اگر کبھی ایسا ہوا ہو تو بس، لیکن عام طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل رواہ البخاری رواہ مسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آئے تو جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے. من جا جو آئے منکم تم میں سے الجمعہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے فلیغتسل تو چاہیے کہ وہ غسل کرے. نماز جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں ہمارے اس دور میں جمعہ کا دن ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو عام دنوں میں مسجد میں محلے کی مسجد میں اکٹھے نہیں ہو پاتے تو وہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس دن اکٹھا ہونا ہے تو ایک آپ کی شکل و صورت، آپ کا لباس اور آپ کا جسم ذرا حشاش بشاش ہو کے اور اپنے آپ کو سنوار کے آپ مسجد میں لے کر آئیں. اجتماع ہوگا مسلمانوں کا تو اس مسلمانوں کے اجتماع میں آپ کی نکھری ہوئی شخصیت اور آپ کے نکھرا ہوا آپ کا چہرہ اور آپ کا وجود اور خوشبو لگا کر، جیسے ایک حدیث میں کہ خوشبو لگا کر آنا سنت ہے، تو جمعہ کے دن یہ سنت ہے کہ آپ صاف ستھرے ہو کر آئیں، آپ کا لباس بھی صاف ستھرا ہو اور آپ غسل کر کے آئیں، خوشبو لگا کر آئیں. تو جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے آنے یہ سنت طریقہ یہ ہے. اور یہ غسل کرنا یہ افضل ہے، یہ ایک اعلیٰ عمل ہے کہ اس دن انسان کو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے. اور وہ غسل جمعہ کے دن کے لیے نہیں، جمعہ کی نماز کے لیے ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اس دن وہ غسل کر کے، یعنی آپ نے صبح اٹھے ہیں تو فجر سے پہلے جو غسل ہے وہ جمعہ کا غسل نہیں ہے. یعنی جمعہ کے دن آپ فجر سے پہلے اٹھے اور اس وقت آپ غسل کر لیں تو وہ جمعہ کا غسل نہیں ہے. جمعہ کا غسل اسی وقت ہے کہ جب آپ نے اب جمعہ کے لیے مسجد میں جانا ہے، چاہے آپ 10 بجے 11 بجے، اب آپ نے بعض آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس سعودی عرب میں کہ مساجد میں 2 گھنٹے پہلے ہی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ زیادہ اجر کے لیے، جیسے آگے حدیث بھی آئے گی کہ زیادہ اجر لینا ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو یہ چیز کہ آپ جب 9 بجے 10 بجے 11 بجے جب آپ مسجد میں جانے لگے ہیں تو پھر آپ جمعہ کی اس نماز کے لیے غسل کر کے جائیں، یہ افضل عمل ہے اور باعث اجر ہے اور باعث ثواب ہے. اور یہ علماء نے اس پر یہ بھی ہے کہ اگر وضو کر لیا ہے تو وضو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس دن جو ہے انسان غسل کر کے جائے. اور جو کوئی کسی شرعی عذر کی بنا پر نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا تو اس کے لیے غسل ضروری نہیں. کوئی شرعی رکاوٹ آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا اور جمعہ کے لیے نہیں جا سکا تو پھر اس کے لیے جمعہ کا دن غسل کرنا ضروری نہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فرقع رکعتین وفی روایت فصلی رکعتین. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا اور وہ آ کر بیٹھ گیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھو. ایک روایت میں فصلی رکعتین کہ 2 رکعت نماز پڑھو. یخطب الناس لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں. اصلیت کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قم اٹھو فرقع رکعتین 2 رکوع کرو، مراد 2 رکعت نماز پڑھو. فصلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھو. ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ جمعہ کے دن عین اس وقت آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور وہ شخص جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ
مسجد میں آ کر بغیر 2 رکعت نماز پڑھے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی انہیں آواز دی اور سوال کیا کہ اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس صحابی نے کہ نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے کہا قم، اٹھو، اور فرقع رکعتین یا فصلی رکعتین، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو صحابی نے پھر پڑھی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد میں جب بھی آپ آئیں تو آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز، جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں، وہ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ مسجد میں اس حالت میں آئیں کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک کہ جب تک آپ 2 رکعت نہ پڑھ لیں، جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ حکم ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی سے بیٹھ کر سنو۔ لیکن اگر آپ آئے اس وقت میں ہیں کہ جب خطبہ چل رہا ہے تو پھر اس وقت میں آپ 2 رکعت پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے۔ یہ سنت ہے اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جس میں جیسے آپ ظہر کے وقت میں آئے یا عصر کے وقت میں آئے اور آ کر آپ ظہر یا عصر کی سنت ادا کر لیتے ہیں تو پھر تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یہ کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی جائے، تو نماز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تحیۃ المسجد اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوران خطبہ امام لوگوں سے بات کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے آگے حدیث آنے والی ہے کہ لوگوں کو آپس میں گفتگو جمعہ کے خطبہ کے دوران نہیں کرنی چاہیے، لیکن امام خطبے سے ہٹ کر کوئی بات مقتدیوں سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور پھر امام کے سوال پر مقتدی جواب دے سکتا ہے جمعہ کے خطبہ کے دوران۔ وگرنہ جمعہ کے خطبے کے دوران تو حکم یہ ہے کہ کوئی کسی کو کوئی بات نہ کہے، کوئی بات نہ کرے، لیکن امام اور مقتدی کا معاملہ اس کو استثناء حاصل ہے کہ ضرورت کے تحت وہ اس طرح آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم بات کہ کچھ دینی امر میں کسی کی رہنمائی کرنا اور اصلاح کرنا ہو تو وہ ضروری ہے کہ وہ خطبے کے دوران ہے، اگر وہ خطبے کو روک کر اپنے مقتدی کی اصلاح کر دے تو وہ ضروری ہے کہ اسی وقت اس کو سمجھا دے، کیونکہ بعد میں ممکن ہے نماز کے بعد وہ جلدی نکل جائے اور اس کی تربیت نہ ہو سکے اور اس کو اپنی غلطی کا پتہ نہ چلے۔ تو اس میں کوئی وہ جس کی اصلاح ہوگی اس کی کوئی انسلٹ نہیں ہے، اس کی ایک تربیت ہو گئی۔ ہم بعض اوقات کسی دینی امور میں کسی کے سامنے کچھ سمجھا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے میری لوگوں کے سامنے انسلٹ کر دی ہے۔ دین کی کسی کام میں اگر کہیں کسی جگہ آپ کی کوئی غلطی ہائی لائٹ کر دے تو اس کو اپنی انسلٹ نہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ آپ کی ایک غلطی تھی دینی امر میں اور اس غلطی کی اصلاح ہو گئی اور میری وجہ سے باقی لوگوں نے بھی سن لیا اور ان کی بھی اصلاح ہو گئی، تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگ غصہ کر جاتے ہیں کہ لوگ جو سب کے سامنے آپ نے مجھے یہ سمجھانا شروع کر دیا، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو جبکہ یہ ایک اچھی چیز ہے اگر کوئی قبول کرے تو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین وهو قائم یفصل بینہما بجلوس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ کرتے۔ یخطب خطبہ دیتے، وهو قائم اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے، یفصل فاصلہ کرتے، بجلوس بیٹھ کر۔ یعنی جمعہ کے دن خطبہ کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کا، جمعہ کے خطبہ کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، وہ یہ کہ 2 خطبے ہوں گے اور دونوں خطبوں میں درمیان میں فاصلہ کیا جائے گا۔ یعنی ایک خطبہ پہلے دے دیا، پھر اس خطبہ کے بعد چند لمحوں کے لیے بیٹھ جانا، ممبر ہو کرسی ہو جو بھی، ممبر پر بیٹھ جانا، اور پھر ممبر پر 2 منٹ 1 منٹ جو بھی ہے ان چند لمحات کے یہ بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر پھر دوسرا خطبہ دینا۔ یہ سنت نبوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آج تک الحمدللہ اہل علم، اہل سنت، اہل الحدیث وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ تو سنت طریقہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کا یہ ہے۔
اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلا خطبہ بڑا ہو دوسرا خطبہ چھوٹا ہو، یا دوسرا خطبہ بڑا ہو پہلا خطبہ چھوٹا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں خطبے ایک برابر بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں خطبوں کے درمیان اس کا جو دونوں خطبوں کا جو دورانیہ ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا، وہ قائم، خطبہ دینے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو گیا، امام ہے، جمعہ اسی نے پڑھانا ہے، تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، تو گویا تم نے فضول کام کیا۔ اذا قلت لصاحبک، جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا انصت، خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب، اور امام خطبہ دیتا ہے، فقد لغوت، تو گویا تم نے فضول کام کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص خطبے کے دوران خطبہ ہو رہا ہے اور آپ اپنے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں انصت یا اسکت یا چپ ہو جا، خاموش ہو جا، تو آپ کیا فرمانا؟ فقد لغوت، تو نے ایک برا کام کیا ہے، تو نے یہ درست نہیں کیا۔ اب آپ نے اپنی طرف سے اچھا کام کیا ہے، آپ نے اچھا کیا کیا کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور تم یار باتوں میں لگے وہ چپ، آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی، اتنا ہی بس چپ، خاموش ہو جاؤ، تو یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ خطبے کے دوران جو وہ بات کرنے لگا ہوا وہ اپنا گناہ کما رہا ہے، وہ اپنی غلطی کر رہا ہے، اور آپ نے اس کو چپ کہنے کا ہونے کا کہہ کر آپ نے بھی غلطی کی ہے، اس کو لگا رہنے دو، اس کا وہ عمل اس کے ساتھ، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، آپ کی توجہ خطیب کی طرف ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو مقتدی کے لیے ہے کہ وہ خاموشی سے امام کے خطبہ کو سنیں، کیونکہ پورے ہفتے کے دن وہ ایک دن ہوتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور امام ایک پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں معاملات خطیبوں کے بھی کچھ اور ہیں، عوام کے بھی کچھ اور ہیں، تو ایک رنگ ہی بالکل بدل گیا۔ تو مقصد جمعے کا ایک خطیب لوگوں کو علم دینے کے لیے آئے اور خطبہ دے، اور لوگوں کا آنا کہ وہ اس علم کو سیکھیں، علم حاصل کریں، اور وقت کو وہاں بیٹھ کر ضائع نہ کریں، ادھر ادھر بات نہ کریں، پوری توجہ ان کی ادھر ہونی چاہیے، یہ اصل مقصد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائکہ یستمعون الذکر۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن، اور یہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر وہ چلا یہاں تک کہ وہ مسجد میں اس وقت پہنچا کہ ابھی پہلی گھڑی ہے، یعنی جلدی پہنچا، تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی دی، اس کا اجر اس کو ملے گا، اور جو دوسری گھڑی اس سے بعد میں پہنچا اس کو گویا اتنا ثواب کہ جیسے اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد کی گھڑی میں آیا تو اس نے سینگوں والا مینڈا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں آیا گویا اس نے مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک انڈے کی قربانی یا صدقہ کیا۔ جب امام نکلتا ہے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور غور سے وعظ سنتے ہیں،
من اغتسلا جس نے غسل کیا، راح چلا گیا، فی الساعۃ الاولی پہلی گھڑی، فکأنما گویا کہ کبش نقرن سینگوں والا مینڈا، قرب بدنہ اس نے اونٹ قربان کیا، بقرہ گائے، دجاجہ مرغی، بیضہ انڈا، حضرت الملائکہ فرشتے حاضر ہوئے، یسمعون غور سے سنتے ہیں۔ اس حدیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ جلدی مسجد میں جمعہ کے دن آ جاتے ہیں، تو وہ شخص جو بہت جلد مسجد میں آ جاتا ہے، یہ اس کی یعنی جو پہلی گھڑی میں آ گیا، تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اجر رکھا ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی کرنا اس کے برابر اجر اور ثواب۔ قربانیوں میں جانوروں کو قربان کرنا، ان میں سب سے زیادہ اجر اونٹ کی قربانی، یہ سب سے زیادہ اجر والا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد گائے کا ذبح کرنا، وہ ایک افضل عمل ہے۔ پھر گائے کے بعد بکرا، مینڈا جسے کہیں، وہ جو سینگوں والا ہو اس کا، سمجھ گئے نا۔ پھر اس کے بعد یہاں مرغی اور انڈے کا تذکرہ ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی لیکن صدقہ ہوتا ہے۔ مرغی بھی بطور اس کا گوشت صدقے میں دے سکتے ہیں، انڈا بھی آپ صدقے میں دے سکتے ہیں۔ تو مرغی اور انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسجد میں جمعہ کے لیے جلدی آیا کرو تاکہ تمہیں بڑا اجر ملے۔ تو جو پہلی گھڑی میں آئے گا اس کو بڑا اجر مل رہا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہر جمعے اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہر جمعے اس کو اگر اس کے بعد آ رہا ہے تو گائے قربان کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مینڈا قربان کرنے کا اجر پا رہا ہے، وہ اس کے بعد آ رہا ہے تو پھر وہ مرغی انڈا اس کے لیے، اور پھر جو اس کے بعد آ رہا ہے تو پھر وہ تو حدیث میں ہے کہ پھر فرشتے اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے خطبے کے لیے تو پھر فرشتے جو ہیں آنے والوں کا نام نہیں لکھتے، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور فرشتے غور سے امام کو سننے لگ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ فرشتے مسجد میں فرشتے امام کا خطبہ سننے کے لیے وہ غور سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حدیث پر اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ بات نہیں کرتا۔ جمعہ کے حوالے سے بھی اور بھی 2 حدیثیں باقی ہیں۔ اس حدیث پر کل بات کریں گے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تاکہ کچھ تفصیل سے آپ کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ نہیں وہ ہمارے ہیں بعض ملکوں میں، بعض جیسے پاکستان میں اور انڈیا میں اور اسی طرح شاید بنگلہ دیش میں بھی ہوگا کہ ہمارے حنفی مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کرسی رکھ کے تو اردو میں ایک جناب خطاب ہوتا ہے مولوی صاحب کا، پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر 2 خطبے عربی میں دیتے ہیں اور اس دوران وہ کوئی اردو میں بات نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہونا چاہیے، اردو میں نہیں ہونا چاہیے، تو وہ عربی پڑھ کے جو ہے نا وہ خطبہ دیتے ہیں، اور اپنے طور پر ایک چیز یہ اضافہ کر لی کہ لوگوں کو جمعہ کے دن آئے ہوئے کچھ سمجھانا بجھانا ہے تو اس کے لیے کوئی پہلے کچھ تقریر کر لو اردو میں اور بعد میں ممبر پر کھڑے ہو کے عربی میں خطبہ دے دو۔ تو یہ ہم ہر دفعہ سورت کوثری پڑھے گا خطبے میں، اپنے خطبے میں ہر دفعہ ممبر پہ جائے گا، سورت کوثر پڑھے گا بس۔ پہلے جو آپ کا پہلا سوال ہے ابھی اس کا جواب مکمل نہیں ہوا، اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ جو طریقہ یہ ہمارے ملکوں میں ہے وہ طریقہ، اس میں ایک قسم کے 3 آپ کے خطبے بن گئے، ایک خطبہ کرسی پر بیٹھ کے ہو گیا اور 2 خطبے ممبر پر چڑھ کے ہو گئے، تو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ جو ممبر پر چڑھ کے آپ عربی میں خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں آپ اپنی زبان میں لوگوں کو بات سمجھا سکتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ کا مقصد ہی لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا۔ تو ہمارے ملکوں میں تو عربی زبان نہیں ہے نا، وہاں پر تو پھر وہ اپنی زبان میں لوگوں کو بات سکھائیں گے اور بتائیں گے، تو اس میں وہ طریقہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کا ہے۔ یہ کرسی پر الگ سے بیٹھ کے تقریر کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب آگے کہ خطبے کے لیے ممبر پر جاتے ہوئے یا ممبر سے اترتے ہوئے کوئی مخصوص صورت ایسی پڑھنا،
ایسی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی سورۃ الکوثر پڑھے اور پھر جناب وہ ممبر کی طرف جائے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں 2 صورتیں پڑھنا، ایک سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ 2 صورتیں پڑھنا جمعہ کی نماز کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون۔ تو باقی جو ہے اگر کوئی صورتیں پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی صورت کو اپنی طرف سے خاص کر لینا اس نماز میں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی کل بات کریں گے۔ یہ حدیث جو میں نے آج پڑھی ہے اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل ہوں کہ جمعہ کے دن جلدی آنا، اس کے فوائد، اس کا اجر، اس کا ثواب کتنا ہے، اور جو دیر سے آتے ہیں اس میں ان کا نقصان کتنا ہے۔ اس لیے میں نے اس حدیث پر مزید بات کل تک کے لیے چھوڑ دی ہے، کل بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔